آج لاہور میں یوتھ جنرل اسمبلی اور لاہور لا اسکول کے اشتراک سے پاکستان بھر کے لا اسکولز کے درمیان 2 روزہ اردو فرضی عدالتی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے میں ملک بھر سے 28 ٹیموں کے 60 شرکا شریک ہوئے۔ اس مقابلے میں قانون کے زیر تعلیم طلباء نے مختلف آئینی معاملات پر اردو زبان میں دلائل دیے۔ لاہور لا اسکول کی پرنسپل اور سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید کا کہنا تھا کہ اردو زبان میں آئینی معاملات پر فرضی مقابلے سے طلباء میں آئین کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ عدالتی زبان بھی اردو ہونی چاہیے، ہماری قومی زبان ہے، اور انگریزی تو غلامی کی زبان ہے، کسی کو آتی ہے کسی کو نہیں بھی آتی، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم انگریزی میں کریں؟ اردو میں ہونا چاہیے۔ میں تو خود آپ کے یوتھ فورم والوں کو کہتی رہی ہوں کہ اردو میں کریں، اور اس لیے انہوں نے کی ہے اردو میں، اور یہ مناسب بھی ہے۔ اور یہ سارے آپ کے جو موضوعات ہیں، یہ جو آپ کی ہو رہی ہے 2 دن کی موٹ، یہ تو ہے ہی آئین کے بارے میں، اور آئین کو اگر صحیح سمجھنا ہے، جو آج کل کوئی بھی نہیں سمجھتا، تو اردو میں بات ہوگی تو سمجھ آئے گی، نہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے شریک طلباء کا کہنا تھا کہ اردو زبان میں فرضی عدالتی کارروائی سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ نچلی عدالتوں میں تمام کارروائی اردو زبان میں ہوتی ہے۔ ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا ہے۔ ہم نے پہلے بہت سارے موڈ کیے ہیں جو انگلش میں تھے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا جو اردو میں تھا۔ اگر ہم نے پہلی مشکلات جو آتی ہے وہ ڈرافٹنگ میں آتی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سارا انگلش میں ہے، ہم نے پڑھا بھی انگلش میں، اور ہم نے اس کو اردو میں کنورٹ کر رہے تھے، تو اس میں بھی آتی، لیکن اوور آل ہم نے اس کو کیا، اور ججز نے بھی پھر اس کی تعریف کی، مطلب بڑا ویل ریسرچ اور ویل مینیجڈ تھا اس حوالے سے، تو وہ بہت بہترین تھا، اور ہمارا ایکسپیرینس جو تھا ایک اردو کے حوالے سے وہ بہت بہتر رہا ہمارا۔ اس کو اس طرح کے مطلب ہم لوگ موڈس اگر کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ہماری صلاحیتیں کافی اجاگر ہو جاتی ہیں، کہ ہم لوگ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم لوور کورٹس میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے چیزوں کو، تو یہ مطلب کافی ہم لوگ کی اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم لوگ کو اردو بھی، کیونکہ اردو ایز کمپیریٹیو انگلش کے مشکل ہوتی ہے، لاء کی اگر ہم لوگ زبان دیکھیں تو اس میں ہم لوگ کو کافی یہ ہیلپ کرتا ہے۔ مقابلے میں منصف کے فرائض سر انجام دینے والے ہائی کورٹ کے وکیل سلمان من کے مطابق اس طرح کے مقابلوں سے طلباء کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انتہائی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وکلاء کی ٹریننگ کی جائے۔ وکلاء سے مراد یہ ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کی ٹریننگ کی جائے۔ اب وہ اس میں زبان کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے جو ہمارے تقریباً 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جو بولنے میں جو سب سے بڑی دشواری ہے وہ زبان کا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ انتہائی اہم اس انیشیٹو کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، آلدو اس کا جو سارا لکھت والا کام ہے وہ انگریزی میں کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ابھی بھی آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان تک ساری عدالتیں ہیں، ان میں جو بولنے کی حد تک، جو آرگومنٹس پریزنٹ کرنے کی حد تک معاملات ہیں وہ اردو یا شستہ اردو میں کیے جاتے ہیں۔ سلمان من کے مطابق ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی ایسے مقابلوں کا انعقاد کرنا چاہیے جس کی سربراہی ہائی کورٹ کے جج صاحبان کریں۔ آج ہی ہم اس پہ طے کر لیتے ہیں، آپ اور ہم مل کے اس پہ کام کریں گے، اور اگر آج ہی ہم یہ طے کر لیں، بات ہے صرف ایجنڈے پہ لانے کی چیزوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں یا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں یا بار کونسلز میں ایسا کام نہیں ہو رہا۔ پچھلے پورے سال میں جتنی زیادہ لیگل ایجوکیشن کی ایکٹیویٹی وہاں پہ ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور لوگ اب وہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پلان سارے طے کیے گئے ہیں، تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور بلکہ آپ کی تجویز اچھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سال جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فورم سے یا بار کونسل کے فورم سے ایسے ایک مقابلے کا انعقاد کیا جائے، اور ہم امید کریں گے ہمیں اس میں آپ کی بھی سپورٹ حاصل ہو۔ مقابلے کی منتظم غزال خان کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا دوسرا اردو مقابلہ تھا، اور قانون کے طلباء کی رائے ہے کہ ان کی کتابیں انگریزی میں ہوتی ہیں جبکہ ساری عدالتی کارروائی اردو میں کی جاتی ہے، اس لیے اس طرح کے مقابلوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہمارا جو لیگل ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ دن بہ دن بہتر ہو رہا ہے، بیکاز ہماری جو یوتھ ہے وہ خود بہت انٹرسٹڈ ہے۔ میں نے بہت انتھوزیاسٹک بہت جو ہیں وہ بچے دیکھے ہیں جن میں بہت خود انٹرسٹ ہے سیکھنے کا، پڑھنے کا۔ وہ راؤنڈس کے بعد آپ کے پاس خود آتے ہیں کہ اچھا میم یہ جو ہم نے غلط کیا تھا اس کا کیا ٹھیک طریقہ تھا، یا یہ جو ہم نے کیس لا سائٹ کیا تھا یہ کون سا صحیح ہے، یا ہم نے جو غلطی کیا اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیں۔ تو آئی تھنک کہ اسٹوڈنٹس خود بہت انٹرسٹڈ ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی جب انیشیٹو لیتے ہیں تو ہمیں رسپانس بہت اچھا آتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ لیگل ایجوکیشن تھوڑی بہتر ہو رہی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انالیسس بلڈنگ اور بچوں کو سوال پوچھنے کا حق دینا چاہیے، جو زیادہ انسٹیٹیوشنس میں نہیں ہوتا۔ تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا ہم ادھر لیک کرتے ہیں، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
मुकाबले में शरीक तलबा को आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक कवानीन और इसकी राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम भी किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर, सलमान आबिद और प्रोफेसर अमार अली जान ने शिरकत की। इस मौके पर मुनीज़ जहांगीर ने शुरा को सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। स्टेट की पॉलिसी भी मुस्तकिल नहीं है, जो सिर्फ मुस्तकिल है वो ये है कि पूजो तो जानो सेंसरशिप। जब तुम जाओगे और टेस्ट करोगे वाटर और तुम्हारे ऊपर कांटा आएगा तो उसका ना ही कोई कानूनी जवाज़ आपको मिलेगा, ना ही कोई प्रेसिडेंट मिलेगा और ना ही कोई ऐसा जवाब मिलेगा जिसे आप कहें कि चलें इनके पास कोई जस्टिफिकेशन है हमें सेंसर करने की। सो मेरा ख्याल है कि ये दैट्स इनफ कि मैं आपको बता दूं कि ये हालात हैं मीडिया के अंदर। और भी बड़ी चीज़ें हैं, जब हम सीनियर मिनिस्टर्स को इंटरव्यू करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में तो वो ये आके कह देते हैं कि ये हमारे असासे हैं और फिर हमें बाद में कहा जाता है कि ये पार्ट आप काट दें या ऑन एयर ही उनकी आवाज़ गायब कर दी जाती है। और अगर हम ये ना करें तो हमारा वो हाल होता है जो जियो का हुआ, जो डॉन का हुआ या उससे भी बदतर। सो कोई भी एडिटर ये नहीं चाहेगा कि अपने रिपोर्टर को सेंसर करे, मगर इस खौफ की फ़िज़ा में जहाँ हमें यरगमाल बनाया गया है वहाँ पे टू स्टे अलाइव ये टैक्टिक्स हमें बर्दाश्त करनी। तलबा का कहना था कि इस तरह से मुकाबलों से इनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है और इनको पेचीदा आइनी और कानूनी मामलात को समझने में मदद मिलती है।